ہم سب کچھ معاف کر دیں گے۔ امریکی اور ڈونلڈ لو، تم ہو کون ہمیں معاف کرنے والے؟ اور اندر کے میر جعفر اور میر صادق کی وجہ سے چوروں کی حکومت ہمارے اوپر مسلط کی گئی کہ اگر مجھے کچھ ہوا تو پاکستان کی عوام، آپ نے مجھے انصاف دلوانا ہے۔ بتائیں، آپ مجھے انصاف دلوائیں گے؟ آپ نے میرے سے آج 2 وعدے کرنے۔ ایک کہ جب خدا نہ خواستہ اگر کچھ ہوتا ہے مجھے، تو جو ویڈیو پبلک میں جائے گی، جن جن لوگوں کے میں نے نام لیے، آپ نے ان سے ایک ایک کو انصاف کے کٹہرے میں کھڑا کرنا ہے۔ اس سے کیا ہوگا؟ اس سے یہ ہوگا کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ طاقتور قانون کے نیچے آئے گا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1500 سال پہلے کہا تھا، فیصل آباد، آج سے 1500 سال پہلے انہوں نے کہا تھا کہ قومیں تباہ تب ہوتی ہیں جب چھوٹا چور جیل میں جاتا ہے اور بڑے ڈاکو کو وہ ریاست نہیں پکڑ سکتی، اس کو قانون کے نیچے نہیں لا سکتی، وہ انصاف نہیں کر سکتی۔ جو قومیں انصاف نہیں کر سکتی تباہ ہو جاتی ہے۔ اس لیے میں نے آپ سب کو کہا ہے کہ جب آپ وہ ویڈیو کیسٹ دیکھیں گے، آپ نے سب نے مجھے اور اس ملک کو انصاف دلوانا ہے۔ دلواؤ گے؟ اور دوسرا، آپ نے وعدہ کرنا میرے سے، آپ نے میرے سے یہ وعدہ کرنا ہے کہ آپ ہو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، دنیا کے سب سے عظیم لیڈر، آپ نے کبھی بھی کسی قسم کی غلامی قبول نہیں کرنی۔ تو میرے پاکستانیوں، میرے غیور دلیر پاکستانیوں، کبھی ایک اور وعدہ کرنا ہے، آپ نے کبھی کسی اس پارٹی کو ووٹ نہیں دینی جن کے لیڈروں کا پیسہ ملک سے باہر پڑا ہو۔ جب یہ دیکھا کہ اچھا یہ تو لوگ بھی نکل رہے ہیں، اور خوف آنا شروع ہو گیا اسلام آباد کا کہ اسلام آباد میں عوام کا سمندر آنے لگا ہے، تو فیصلہ کیا کہ اس طرح تو بات نہیں بنے گی، اس کو دنیا سے ہی فارغ کیا جائے۔ تو میں نے اس لیے فیصل آباد کے لوگوں اور میرے پاکستانی قوم جو دیکھ رہی ہے، میں نے اس لیے ایک ویڈیو ریکارڈ کیا۔ اس ویڈیو کے اوپر میں نے ایک ایک کا نام لیا ہے جو اس سازش میں ملوث تھا، جو پچھلی گرمیوں سے سازش ہو رہی تھی، ایک ایک کا میں نے نام لیا اس ویڈیو میں۔ اور میں نے یہ کیوں کیا؟ کیونکہ مجھے پتا ہے پاکستان کی تاریخ کبھی بھی اس ملک میں طاقتور مجرم کو نہیں پکڑا جاتا۔ لیاقت علی خان کے پیچھے، قتل کے پیچھے کون تھا؟ کبھی نہیں کوئی پکڑا گیا۔ ذوالفقار علی بھٹو کا جو جوڈیشل مرڈر ہوا، کسی کو سزا نہیں ملی۔ ضیاء الحق کا جہاز جو گرایا گیا، کسی کو نہیں پتا چلا۔ اس لیے میں نے فیصلہ کیا کہ ساری میری قوم کو پتا چلنا چاہیے کہ اس سازش کے پیچھے کون تھا۔ ڈاکٹر الوی پاکستان کے پریزیڈنٹ نے پاکستان کے چیف جسٹس کو خط لکھا، اس نے وہ مراسلہ بتایا جدھر امریکی ڈونلڈ لو نے پاکستان کے سفیر کو واشنگٹن میں بلا کے دھمکی دی کہ اگر
عمران خان کو تم نہیں نکالو گے، عدم اعتماد کو کامیاب نہیں کرو گے اس کے خلاف، تو پاکستان کو مشکلوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ دھمکی دی اس نے۔ سوچیں 22 کروڑ کا پاکستان کا منتخب پرائم منسٹر اور ایک ہمارے ایمبیسڈر کو دھمکی دیتا ہے کہ اپنے پرائم منسٹر کو اگر تم نہیں نکالو گے جو سازش تھی عدم اعتماد کی تو پاکستان کو مشکلوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اور پھر کہتا ہے کہ اگر یہ سازش کامیاب ہو گئی، یعنی عدم اعتماد کامیاب ہو گیا، تو ہم سب کچھ معاف کر دیں گے، ہم سب کچھ معاف کر دیں گے۔ امریکی اور ڈونلڈ لو، تم ہو کون ہمیں معاف کرنے والے؟ تمہیں شرم آنی چاہیے کہ ایک وہ قوم جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، جس قوم کے بننے کے وقت نعرہ تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ ہمارا اللہ سے وعدہ ہے، جب ہم دعویٰ کرتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، ہم اوپر والے سے وعدہ کرتے ہیں کہ اللہ تیرے سوا ہم کسی کو خدا نہیں مانتے، کوئی نہیں ہے خدا سوائے اللہ کے۔ فیصلہ آباد پھر سے سن لو، پھر سے غور سے سن لو، ہم ہیں محمد مصطفیٰ، ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ان کی امت ہیں۔ ہمارے عظیم لیڈر نے ہمیں آج سے 1500 سال پہلے بتا دیا تھا کہ مسلمان کسی کے سامنے نہیں جھکتا۔ اس نے ہمیں یہ ہدایت کی تھی کہ لا الہ الا اللہ انسان کو غیرت دیتا ہے، ایک چھوٹے سے انسان کو بڑا انسان بنا دیتا ہے۔ لا الہ الا اللہ انسان کی وہ زنجیریں توڑتا ہے جو انسان کو بڑا انسان بننے سے روکتی ہیں، خوف کی زنجیریں توڑتی ہیں، پیسے کی پوجا کرنے والی جو بت ہے اس کو توڑتا ہے، جو لوگ انسانوں سے ڈرتے ہیں، سپر پاور سے ڈرتے ہیں، وہ شرک کرتے ہیں، کیونکہ خوف کا بت توڑنا ایک انسان کو بڑا انسان بننے کے لیے سب سے زیادہ، نہ صرف باہر کی سازش اور اندر کے میر جعفر اور میر صادق کی وجہ سے چوروں کی حکومت ہمارے اوپر مسلط کی گئی۔ فیصلہ آباد، کیا ان ڈاکوں کی حکومت کو آپ تسلیم کرتے ہو؟ امپورٹڈ حکومت کو ہم کسی صورت نہ تسلیم کر سکتے ہیں، نہ کریں گے۔ اور ان لوگوں کو ہمارے پر مسلط کیا، یہ ہماری 22 کروڑ لوگوں کی سب سے بڑی توہین ہے کہ ادھر سارے فیصلہ آباد میں عظیم لوگوں کا شہر، باشعور لوگوں کا شہر، ادھر اگر لیڈر سارے شہر میں رانا ثناء اللہ ملا ہے، یہ کتنی بڑی توہین ہے فیصلہ آباد کے لیے۔ وہ صرف قاتل ہی نہیں، وہ شکل سے بھی قاتل لگتا ہے۔ تو ہماری توہین دیکھیں، باپ بیٹا دونوں انڈر ٹرائل، کیس چل رہا ہے ایف آئی اے میں کیس چل رہا ہے۔ فیصلہ آباد ذرا غور سے سنیں میری بات، غور سے سنیں ذرا، مجھے دنیا میں ایک ملک کی مثال دے دیں، ایک ملک کی مثال دیں
जिधर मुल्क का प्राइम मिनिस्टर और सबसे बड़े सूबे का चीफ मिनिस्टर अंडर ट्रायल हो, 24 अरब रुपए का FIA में केस हो, 8 अरब रुपए का नैब में केस हो, और उनको मुल्क के ऊपर मुसल्लत कर दे। एक दुनिया में मुझे मिसाल दे दे इसकी। ये 22 करोड़ पाकिस्तानियों की तौहीन है, ये हमारी तौहीन है, ये हमारी तौहीन ही नहीं। अगर ये हम तस्लीम कर लें, ये हमारी बर्बादी है। आते साथ ही उसने क्या किया? उसने FIA में सबको फारिग कर दिया जिन्होंने मेहनत से इसका केस बनाया था, और जो 2 तफ्तीश करने वाले ऑफिसर थे, सुने फैसलाबाद, मुझे खतरा था ये होगा, तो जो 2 तफ्तीश करने वाले FIA के ऑफिसर, एक डॉक्टर रिजवान, उसको हार्ट अटैक होता है और वो मर जाता है। फैसलाबाद गौर से मेरी बात सुने। और फिर जो दूसरा बाप बेटे का केस की तफ्तीश कर रहा होता है, डॉक्टर नुमान असगर, उसको भी हार्ट अटैक हो जाता है। मैं आज फिर बड़ी आजिज़ी से अपने सुप्रीम कोर्ट को कहता हूं कि सुओ मोटो एक्शन ले इसके ऊपर। हमारे ऊपर तो आपने सुओ मोटो एक्शन ले लिया था, हमारे तो इतवार को आपने पता नहीं इतना हमने जुर्म क्या किया था। हमने तो सिर्फ इलेक्शंस का कहा था। हम तो कह रहे थे बजाय साजिश के एक चोरों को ऊपर मुसल्लत करें, आप इलेक्शंस करवाएं और अवाम को फैसला करने दें कि किसने पाकिस्तान की क़यादत करनी है। लेकिन आपने सुओ मोटो एक्शन ले लिया था। तो मैं बड़ी आजिज़ी से कहता हूं, अपने सुप्रीम कोर्ट को आजिज़ी से कहता हूं कि FIA के ऊपर एक्शन ले, सुओ मोटो एक्शन ले, पता चलवाए कि डॉक्टर रिजवान को हार्ट अटैक कैसे हुआ, और ये जो दूसरा नुमान असगर को हार्ट अटैक कैसे हुआ। मैं आपके सामने इंशाल्लाह